علامہ اقبال اس ذات کا نام ہے جس زمانے میں لوگ انگریزوں کے غلام تھے نا، علامہ پڑھنے شعر لکھا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور علامہ اقبال جس نے لکھا نا سارے جہاں سے اچھا، جس نے لکھا ہے وہ علامہ اقبال۔ اس زمانے میں برطانیہ پڑھنے کے لیے گئے جس زمانے میں برطانیہ والے خود ہندوستان کی حکومت جمائے بیٹھے تھے۔ اب گئے نا تو ماشاءاللہ عاشق رسول تھے، ایک انگریز سے ملاقات ہوئی، کہا کس کو جانتے ہو کس کو مانتے ہو؟ علامہ اقبال نے کہا رب کو جانتا ہوں رب کو مانتا ہوں۔ انگریز نے کہا کہ بھئی جب رب کو مانتے ہو رب کو جانتے ہو اللہ کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ علامہ اقبال نے کہا رب کو دیکھا تو نہیں ہے۔ تو کہا پھر یہ نماز کیوں پڑھتے ہو، یہ روزہ کیوں رکھتے ہو، یہ زکوٰۃ کیوں دیتے ہو، یہ طواف کیوں کرتے ہو؟ علامہ اقبال نے کہا میں نے اگر میرے رب کو نہیں دیکھا لیکن میرا رب تو مجھے ابھی بھی دیکھ رہا ہے کہ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اس بات کو تو میرا ایمان ہے کہ واللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ انگریز تھا، انگریز کا دلیل دو، اگر رب ہے تو اس کی دلیل دو، رب ہے تو اس کی دلیل دو۔ پھر علامہ اقبال نے دلیل دی، صرف دلیل دی نہیں بلکہ لکھ بھی لیا۔ علامہ اقبال نے اس انگریز سے کہا کہ میں نے رب کو جانا اور پہچانا کس طریقے سے بتاؤں؟ کہاں بتاؤ؟ کہا کس طریقے سے تم نے جانا کہ اللہ ہے؟ تو علامہ اقبال نے کہا اگر میں نے یہ بھی جانا نا کہ رب ہے یا نہیں ہے تو یہ بھی میں نے جو جانا یہ رب کی عطا سے میں نے جانا ہے۔ کہا کیسے جانا؟ کہا ہم نے تجھے جانا کہ فقط تیری عطا سے۔ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر بولے فقط، اور دیکھا جتنا اونچا بولے اس کے مقدر کو اتنا اونچا کرے، جتنا اونچا بولے ہم نے تجھے جانا کہ فقط تو میں ماشاءاللہ سنیوں کے بیچ میں ملا سنانے آیا ہوں، لیکن حمد باری تعالیٰ کے شعر سنے۔ وہ فرماتے علامہ اقبال کہ ہم نے تجھے جانا کہ فقط تیری عطا سے۔ کیسے؟ کہا سورج کے اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند و ستاروں کی چمک اور ضیا سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر کی پراسرار گھٹا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، بجلی کی چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے۔ ہم نے تجھے جانا کہ فقط تیری عطا سے، گلشن کی بہاروں سے، کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی خبا سے، چڑیوں کی چہک سے تو بلبل کی نوا سے، ہیرے کی نزاکت سے تو موتی کی ضیا سے۔ ہم نے تجھے جانا کہ فقط آپ نہ بولے، اب یہاں سے لے کے یہاں سے آواز آتی کہ نہیں آتی کہ ہم نے تجھے جانا کہ فقط، ہاں ماشاءاللہ، کیونکہ جتنے حضور آپ کے نا اتنے ہمارے بھی ہیں۔ شفاعت اگر آپ کو چاہیے تو ہمیں بھی چاہیے، مدینہ اگر آپ کو جانا ہے تو ہمیں بھی جانا ہے ماشاءاللہ۔ توجہ کے ساتھ سنیں کہ ہم نے تجھے جانا کہ فقط تیری عطا سے۔ کیسے؟ سورج کے اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند و ستاروں کی چمک اور ضیا سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر کی پراسرار گھٹا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، بجلی کی چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے۔ ہم نے تجھے جانا کہ فقط تیری عطا سے، گلشن کی بہاروں سے، کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی خبا سے، چڑیوں کی چہک سے تو بلبل کی نوا سے، ہیرے کی نزاکت سے تو موتی کی ضیا سے۔ ہم نے تجھے جانا کہ فقط تیری عطا سے، دنیا کے حوادث سے، زفاوں سے، وبا سے، رنج و در عالم سے، دردوں سے، دوا سے، خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے، ماؤں کی دعا سے، نیکی سے، عبادات سے، لغزش سے، خطا سے، خود اپنے کی سینے کی دھڑکنے کی صدا سے۔ ہم نے تجھے جانا کہ فقط تیری عطا سے، آدم ابلیس کے فتنے سے، آدم کی خطا سے، اوصاف ابراہیم سے تو یوسف کی حیا سے، اور حضرت ایوب کی صبر و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے، موسیٰ کے عصا سے، نمرود کے فرعون کے انجام میں پناہ سے، کعبے کے تقدس سے تو صفا سے، مروہ سے، توریت سے، انجیل سے، قرآن مجید کی صدا سے، ایک نور جو نکلا تھا کبھی گار ہیرا سے، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ ہم نے تجھے جانا کہ فقط، ہم نے تجھے جانا کہ فقط، ہم نے تجھے جانا کہ فقط۔ علامہ اقبال نے آگے جو بات لکھی نا، بالکل میں مختصر کرنے چلا ہوں ماشاءاللہ۔ ایک افغانوں کی ایک فہرست ہے جس کے بعد دیگر سب کو اپنی حاضری پیش کر لیں گے، مختصر کرنے چلا ہوں۔ ایک شعر سننے پھر انشاءاللہ سناخہ کو میں پیش کر دوں گا۔ علامہ اقبال نے یہ جو میں نے بات آپ کو پیش کی نا، نچوڑ اب ہے۔ علامہ اقبال نے یہ جو آخری جو لائن لکھی نا اس میں نچوڑ کے رکھ دیا، نچوڑ کے رکھ دیا۔
یہ جو 4 دن کی چاندنی کے اندر جو رب کو ہم بھول بیٹھے ہیں نا، رب کو ہم بھول بیٹھے ہیں نا، علامہ اقبال نے اس سے پردہ اٹھایا، پردہ اٹھا کہا انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے، تو کوئی علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ یا پیغمبر بھی نہیں ہے، ہاں مگر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے۔ تھوڑا مشکل شعر ہے لیکن کوشش کریں سمجھنے کی۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے، تو کوئی علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ یا پیغمبر بھی نہیں ہے، ہاں مگر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے تو اپنی حدوں کو پہچان، جو کچھ بھی ہے تو اپنی حدوں کو پہچان، رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے۔ اور دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت، دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں۔ رب کا کرم کو کتنا ہے، ہم سراپا، میں اپنی بات میں سر سے لے کر پاؤ تک گنہگار ہی گنہگار، لیکن رب نے ہمارے گناہوں کو بھی پردہ ڈال کے رکھا ہے۔ اس کے بعد ہمیں عزتیں دے کے رکھی ہے۔ اگر چھوڑو، اگر نیتوں کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جائے نا، ہماری نیتوں کے بارے میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ کی نہیں کر سکتا، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ اگر نیتوں کے بارے میں پتہ چل جائے نا، لوگ ہمیں سلام تک نہ کریں، لوگ ہمیں کفن تک نہ بیچائیں، لیکن اللہ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے۔ آئے نا رب کی محبت، رب کی محبت کا دیکھے تو اندازہ دیکھے۔ ایک سوال میں آپ کو کرتا ہوں، مختصر سا سوال ہے، کل قیامت کے روز اگر یہ حق ہماری ماں کو دے دیا جائے کہ ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، تو ہماری ماں ہمیں جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں ڈالے گی؟ کیونکہ ماں کی محبت ہے، ماں کی ممتا اس لیے نا، اگر ایک ماں ہے تو یہ عالم ہے کہ بندہ جنت میں جائے گا ماں کی محبت کی وجہ سے۔ وہ جو رب ہے نا 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ آئے نو سرف کی بارگاہ میں نمازوں کو قائم کریں نا، آئے نو سرف کی بارگاہ میں دو رکعت پڑھیں گے نا مشکل وقت میں، ایک آنسو گرا کر دیکھے اس کی رحمت کتنی دریا کتنا جوش میں سکے، ایک آنسو گرا کر دیکھے رب کی بارگاہ میں اس کی رحمت کو جلال کتنا آتا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے تو مانگنے کے طریقے سے مانگ تو بندے، ہاں تو مانگنے کے طریقے سے مانگ تو بندے، وہ ایک پل میں تیری بگڑی سوا دے گا۔ ارے نہیں ہے ٹھکانہ اس کی رحمت کا، وہ آدھی رات میں بھی سورج نکال دے گا۔ نہیں ہے ٹھکانہ اس کی رحمت کا، وہ آدھی رات میں بھی سورج نکال دے گا۔ آئیے آپ کی سماعتوں کے حوالے میری مراد پالی کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے ثنا خان میری مراد جناب فیروز اشرفی صاحب سے ملتمس ہوں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرے۔ ماشاءاللہ میلاد کا مہینہ چل رہا ہے، ایک شعر میلاد کے حوالے پیش کر دوں 2 لائن کے اندر، عاشق کے لیے 2 لائن کافی پڑ جائے گی۔ میں نے یہ کب کہا مجھے دنیا کا مال دو، کئی سارے ایسے حجاج ہو گئے جو اس وقت مدینہ شریف پہنچ چکے ہوں گے، لاکھوں کی تعداد میں مقدر والے وہ مجھے عید میلاد النبی مدینہ پاک میں کریں گے۔ میں دعا کو پروردگار اس محفل کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم کو زندگی میں ایک مرتبہ مدینے کا مسافر بنا دے۔ الحمدللہ تحدیث نعمت کو میری بار بار حاضری ہوتی رہتی ہے الحمدللہ۔ میں دعا کو پروردگار اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے اپنی والدہ کے ساتھ مجھے حج پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شعر سناتا چلو کہ الہی تیرے محبوب کا جلوہ دکھا دے، اس نور مجسم کا روزہ بھی دکھا دے، الہی تیرے محبوب کا جلوہ دکھا دے، اس نور مجسم کا روزہ بھی دکھا دے۔ آج میرے دل سے یہ دعا نکلی ہے پروردگار، آج کی محفل میں آنے والوں کو مرنے سے پہلے مدینہ بھی دکھا دے۔ استقبال کرے تکبیر اور رسالت کے ساتھ، میں دیکھو کتنی بیداری کے ساتھ جواب دے دے، نعرے رسالت